سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی۔ دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا، دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا، تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری تو ہے بس یہ دعا، اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی۔ باد صبا ان کو پتا اس درد کی ہے کیا دوا، باد صبا ان کو پتا اس درد کی ہے کیا دوا، میں تو مریض عشق ہوں، دے گی شفا ان کی عطا، اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی۔ تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ، تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ، میں تو مریض عشق ہوں، دے گی شفا ان کی عطا، اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی۔ جاؤں؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی وسیم جی آپ نے جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے وہ تو بڑا ہی زبردست جزاک ٹرانسمیشن اپنے آغاز سے ہی اپنے جزاک تک پہنچ اللہ جاتی ہے خیراً۔ الحمدللہ۔ میں نے کہا یار بات شروع کی جائے، اللہ اس کے رسول سے کی جائے بات، تاکہ جتنی دیر ہماری ٹرانسمیشن چلتی رہے اس میں برکتیں ہی برکتیں۔ زبردست زبردست، ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر، اور آج ان کی آل میں سے ہی ایک، گھرانہ پنجتن میں سے ہی ایک، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم ولادت بھی ہے، 15 رمضان المبارک۔ تو آج ہم مبارکباد، ہاں سب کو مبارکباد، تمام عالم اسلام کو مبارکباد، ہمارے تمام نعت خواں حضرات کو۔
تو آج ہم جہاں ماہ رمضان کے عین وسط میں پہنچ گئے وہاں آج اس اعتبار سے ایک بہت خوشی کا مقام بھی ہے کہ گھرانہ اہل بیت میں سے ایک کی ولادت۔ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، تو جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک کا یوم ولادت ہے۔ کیا کہیں؟ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ اللہ کے نبی، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو یہاں سے اوپر کا جو حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایگزیکٹ شبیہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھڑ مبارک سے نیچے کا جتنا حصہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایگزیکٹ شبیہ تھے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات گرامی کو اپنا بیٹا فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ واہ، تو یہ حضرات گرامی تو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا تاج ہے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بھی آتا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شمس الاولیاء، جن کو کبھی ایک لقب ہے شمس العلماء بھی جن کا لقب ہے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم کا اور دانش کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ اللہ رب العزت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کو عطا فرمایا تھا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ابھی ہم ڈیورنگ ٹرانسمیشن بات دیگر کریں گے۔ چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کا دسترخوان بھی بڑا شہرت رکھتا تھا۔ جی ہاں، بہت ہر خاص وسیع و عام بڑا فیض القلب اور پاتا تھا۔ سخاوت کے اندر بڑے مشہور تھے، اپنے والد محترم اور والدہ کی طرح۔ تو یہ تو آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ جزاک اللہ۔ اور جب آپ بات چل کر یہاں تک آگئی کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن، تو اگین چونکہ ہمارے ہم کیسے اس چیز سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھ سکتے ہیں، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم شان رمضان کر رہے ہوں، شان اسلام بیان کر رہے ہوں، شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہوں، اور ہم بالکل آج کل کے حالات کو، آج کل کی چیزوں کو بھول جائیں۔ تو ہم اس کا بھی گاہے بگاہے تذکرہ کرتے رہے بھی ہیں، کرتے رہیں گی بھی، کہ آج کل مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ خاص طور پہ میں اسرائیل اور فلسطین کے معاملات کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، وہ کچھ ہو رہا ہے نہ صرف قابل افسوس، نہ صرف قابل مذمت، بلکہ شاید کئی اعتبار سے ایک لمحہ فکریہ بھی، کہ ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی انٹرنیشنل اسلامک آرگنائزیشنز بھی ہیں، اور بھی کئی پلیٹ فارمز بھی ہیں جہاں سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حل کی کوشش ہونا تو بہت دور کی بات۔ شاید اس انداز سے سمبولک قسم کا احتجاج بھی بلند نہیں ہو پا رہا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ وسیم بھائی، میں ایک بات کو، مطلب ہے تو تھوڑی سی کڑوی ہی بات، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے اس کے اندر کہ اس دور میں اللہ نے غیروں کے دلوں پر سے نا مسلمانوں کا روب اٹھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی مجھ سے روب نہیں کھا رہا تو وہ میرے بچے پر بھی سختی کرنے سے نہیں گھبرائے گا۔ حالانکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ چلو آدمی انسان کے مال پر ہاتھ ڈالے چلو وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اولاد پر، ٹھیک ہے، تو وہ سوچے گا 10 مرتبہ کہ نا اس کا ریاکشن آئے گا اس آدمی کا۔ لیکن اگر میرا روب اتنا ختم ہو جائے کہ وہ پرواہ بھی نہ کرے اور آ کے علل اعلان ساری دنیا کے سامنے میری اولاد پر بھی آ کر ہاتھ ڈالے اور اس کو سب کے سامنے ذلیل کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں گردانتا۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو اب یہ آرگنائزیشنز وغیرہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو من جانب اللہ ہے۔ کہ ایک وقت تھا وسیم بھائی کہ مسلمانوں کا اتنا روب ہوتا تھا کہ عراق کی چوکی پر 100 کے قریب غیر مسلم پہاڑ سے نیچے اترے اور 3 مسلمان تھے، ان کو شہید کر دیا اور پھر واپس پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اوپر سے 3 دن تک نیچے دیکھتے رہے کہ یہ تینوں زندہ نہ ہو جائیں۔ اتنا خوف ہوتا تھا مسلمانوں کا، اتنا روب ہوتا تھا ایک وقت میں جب مسلمان دین پر چل رہے تھے، کہ 3 دن تک جب وہ نہیں اٹھے پھر یہ 100 نیچے اترے۔ ڈر، اتنا خوف تھا۔ اور آج چلتا پھرتا مسلمان ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انشاءاللہ شان رمضان کے سلسلے میں جب ہم آگے بڑھائیں گے تو آج تھرو آؤٹ دی ٹرانسمیشن ہم فلسطین میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے بھی اور گھرانہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج جو ایک خوشی کا دن ہے، جو ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی ہے، اس حوالے سے بھی گاہے بگاہے گفتگو جاری رہے گی۔ ایک وقفے کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت کی صورت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ شان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، شاہ رخ قادری صاحب اور قاری محسن صاحب۔ کیا آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے بھی کچھ سنائیں گے انشاءاللہ؟ جی بالکل سنائیں گے۔ عبدالستار نیازی صاحب کا کلام ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، پیش کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علیہ صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ لب پہ تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے۔ لب پہ تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے۔ ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ لاج رکھ لو گدائے کرم کی، بھر دو میری خالی جھولی۔ لاج رکھ لو گدائے کرم کی، بھر دو میری خالی جھولی۔ کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا، کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا، تیری محفل سے خالی گیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا، تیری محفل سے خالی گیا ہے۔ اللہ
पंजतन का ये अदना गदा है, मेरी गुर्बत पे लिखना नियाज़ी। पंजतन का ये अदना गदा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। महेश भी पिलाना, महेश भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी। तेरा ऐसा सादा खाना, तेरा ऐसा सादा खाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी। तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी मोहसिन साहब, शाहरुख कादरी साहब और जनाब महमूदुल हसन अशरफी साहब। ज़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र घराना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ। एक वक्फे के बाद जब वापस आएंगे शान इस्लाम में, तो देखेंगे आज इस्लामी तारीख़ के एक अहम मार्के, एक अहम जंग या एक ग़ज़वे से मुतालिक जुनैद जमशेद साहब हमें कुछ बता रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह।
شان اسلام بیان کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں، ماضی کے اوراق میں جاتے ہیں اور اپنی زبردست تاریخ کو ایک بڑے اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، ماضی میں ایسی کئی واقعات، ایسے کئی غزوات، ایسی کئی جنگیں، ایسے کئی اعلانات، ایسی کئی خطوط، ایسی کئی تحریریں موجود ہیں کہ جس پر بجا طور پر بے حد فخر کیا جا سکتا ہے۔ اس امر پر بھی بجا طور پر بے انتہا فخر کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیوں نہ فخر کریں ایسی ذات پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہم کیوں نہ فخر کریں ایسے دین پر کہ جس نے باقی تمام چیزیں تو چھوڑ دیجئے، باقی تو ہر اعتبار سے یہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ہی، کہ جس دین نے جنگوں میں بھی کچھ اصول متعین کیے، کہ جس دین نے جنگوں میں بھی کچھ ایکسیپشنز بتائیں۔ یہ ٹھیک ہے ہم دنیاوی طور پر کہتے ہیں جناب جنگ میں تو سب جائز ہوتا ہے، سب چلتا ہے، اس دین نے جنگ کے حوالے سے ہی بتایا کہ جو تمہارے مقابلے میں ہتھیار پھینک دے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو ذبح نہیں کرنا، بیماروں کو تکلیف نہیں دینی، حتیٰ کہ جانوروں کو نہیں مارنا، حتیٰ کہ درختوں کو نہیں کاٹنا کہ یہ ماحول دوست ہیں، گھاس کو نہیں کاٹنا کہ اس سے ماحول شکنی ہو سکتی ہے، ماحول کے خلاف بات ہو سکتی ہے۔ اس دین پر اور اس دین کے ہم تک پہنچانے والے پر ہم کیوں فخر نہ کریں، بجا طور پر فخر کرنا چاہیے۔ آج شان اسلام میں جنگ خیبر، اسلامی تاریخ کا ایک اور اہم باب، اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب ہمیں کیا بتانے لگے ہیں۔ جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک اوپن فیلڈ ملتی ہے، قریش کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ نہیں، سب سے بڑا دشمن گھر بیٹھ گیا جا کر۔ اب مسلمان اپنے ارد گرد ایسوں کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ جو اس وقت دین اسلام کی اشاعت اور اس کے پھیلنے میں مسلمانوں کے لیے روڑے اٹکا رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے روڑے اٹکانے والے خیبر کے یہود تھے کہ یہ ارد گرد کے جو مختلف یہودی قبائل تھے ان کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ ان کا سدباب کیا جائے، اور مسلمانوں مدینے میں جو 3 قبیلے مسلمانوں کے ساتھ، بنی نذیر، بنی قینقا اور بنو قینقا اور بنو قریظہ، یہ 3 قبائل جو مدینے کے میں ارد گرد رہتے تھے، ان میں سے بنو نذیر جو تھا اس کو مسلمانوں نے نکال دیا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کا پیکٹ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بنی نذیر کے ساتھ مل کر خیبر کے یہود نے بہت بڑی سازش کی۔ مسلمانوں کو اس کا پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر کے یہ تقریباً مدینے سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب میں ایک جگہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1600 اصحابہ کرام اس مارکے میں شامل تھے۔ خیبر میں 5 چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، 5 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جن کو کہ اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے فوراً ہی فتح کر لیا۔ ایک بڑا قلعہ تھا خیبر کا جس کا نام قموس تھا۔ اس کا دفاع بہت مضبوط تھا اور یہ مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کئی لشکر بھیجے گئے لیکن یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں، خدا اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے۔ تمام صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ اگلے دن یہ علم ان کے ہاتھ میں دیا جائے۔ یہ آپ خیبر کا علاقہ ہے، ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں، ان باغات کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس زمانے میں بھی اسی قسم کے باغات وہاں پر موجود تھے، اور یہ کافی ہرا بھرا علاقہ تھا، اور کافی یہاں سے کھجور بہت نکلتی تھی اور سارے کے سارے عرب میں جایا کرتی تھی، بلکہ عرب سے باہر شام اور عراق میں ایکسپورٹ بھی ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے یہاں کے رہنے والے بڑے آسودہ بھی تھے، آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگلے دن صحابہ کرام نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یہ علم جو ہے، ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ علم مجھے دیا جائے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینا علی ابن طالب، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا گیا۔ ان کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھ پر
दम मुबारक किया जिससे आपकी आंख ठीक हो गई और आलम हज़रत अली करमल्लाह वजहू के हाथ में दिया गया। तो हज़रत अली करमल्लाह वजहू जब सहाबा की इस जमात को लेकर वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का जो किले का जो मालिक था मरहब, ये बहुत बड़ा पहलवान था। इसका जो छोटा भाई था ये पहले हज़रत अली करमल्लाह वजहू के मुकाबले में आया, आपने उसको उससे मुकाबला हुआ आपने उस पर फतह, अल्लाह ने आपको उस पर फतह दी। उसके बाद मरहब खुद बहुत सारा खुद और सामान और ये सब कुछ, ये देखिए खैबर का किला आप अपनी तस्वीरों में अपने कैमरे में अपने टेलीविज़न पे सेट्स पे देख रहे हैं, खुद आया, ऊपर से लेके नीचे तक लोहे की ज़रा इसने पहनी हुई थी। हज़रत अली करमल्लाह वजहू से इसका देर तक मुकाबला हुआ, आखिरकार सर पर एक तलवार मारी जिसने खुद और सर के 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह ने आपको इस मरहब पर भी फतह अता फरमाई। और उसके बाद हज़रत अली और ये लोग सारे के सारे जब मरहब को मरते देखा इन्होंने तो तमाम यहूद भाग कर किले में घुस गए। और फिर वो मशहूर वाक़या है कि जब हज़रत अली करमल्लाह वजहू सहाबा की इस जमात को लेकर किले के दरवाज़े पर जब पहुँचे हैं तो आपने अकेले ने उस किले के दरवाज़े को पकड़ के उखाड़ दिया, जो दरवाज़ा कई लोग अपने हाथ से खोला करते थे। आने वाले वक्तों में किसी ने हज़रत अली करमल्लाह वजहू से ये बात पूछी, हज़रत एक इंसान में जितनी ताकत होती है वो तो होती है, वो दरवाज़ा तो कई लोगों से नहीं खुलता, आप अकेले ने उसको कैसे उखाड़ फेंका? तो हज़रत अली करमल्लाह वजहू फरमाया करते थे कि वो दरवाज़ा मैंने जिस्म की ताकत से नहीं उखाड़ा। ये बड़े आपका मशहूर आपका ये जुमला था कि वो दरवाज़ा मैंने जिस्म की ताकत से नहीं उखाड़ा। इसी तरह मेरे दोस्तों, जब ये किला फतह हुआ तो मुसलमानों ने पूरे के पूरे खैबर को तहवील में ले लिया। तकरीबन 93 के करीब यहूद जो हैं वो इस मुकाबले में मारे गए और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शानदार फतह अता फरमाई। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को उनकी ख्वाहिश पर खैबर में रहने की इजाज़त दी, इस बात का इनसे वादा लिया यहाँ पर अब ये कोई इस किस्म का काम नहीं करेंगे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगा। जितना कमाएंगे उसका आधा मुसलमानों को जज़िये के तौर पे दिया जाएगा और मुसलमान जब चाहेंगे यहूद को खैबर से निकाल देंगे। और इस अल्हम्दुलिल्लाह इस फतह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की यहूद की तरफ से मुसलमानों की हिफाजत का एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम हुआ। मुसलमान यहूद की साजिशों से महफूज हुए और मुसलमानों को एक बहुत बड़ा माल गनीमत मिला, बेशुमार हथियार मिले जिन्होंने आने वाले वक्तों में इस्लाम के फैलने में मुसलमानों की मदद की। अज़ीज़ दोस्तों, कि ये वही खैबर का वाक़या है कि जिसके के अंदर एक यहूद औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथ बैठे हुए सहाबी को वो रान का टुकड़ा खिलाया पकाकर कि जिसमें उसने जहर डाला हुआ था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे जैसे ही उन सहाबी ने उसको खाया एकदम इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको अपने मुंह में डाला, जिब्राइल आए, या रसूलल्लाह ये जो आपने मुंह में रखा है इसको निकाल दीजिए। आपने उसको निकाल दिया। लेकिन आप फरमाया करते थे कि उस औरत ने जो वो जहर का गोश्त मुझे खिलाया उसकी तकलीफ़ आपने जब तक इंतकाल फरमाया इस दुनिया से उसकी। तो ये वो वाक़या है जो कि इस्लाम की तारीख़ में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपने हज़रत अली के हवाले से जो बताया, मैं उसी पर इस सेगमेंट का अख्ताम करता हूँ कि जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि रूहानी और ईमानी ताकत के ज़रिए इस तरह के काम किए जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको, जहाँ हम गाहे बगाहे हर लम्हा अपनी सलामती और अपनी सेहत की दुआ मांगते हैं, दुनिया से सेहत की दुआ मांगते हैं, दुनियावी एतबार से ताकत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें जो ईमानी और रूहानी हवाले से भी उतना ही ज़्यादा बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर बनाए इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। रोज़े के भी दुरूस में से एक दर्स यही है कि आप शायद जिस्मानी एतबार से तो कुछ नकाहत महसूस करते हैं लेकिन ईमानी हवाले से ज़ौफ़ जाता रहता है। एक वक्फ़े के बाद देखते हैं कि आज के शान दस्तरखान में हमने क्या बनाना है और वहाँ पर ज़रा क्या मामला हैं। एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं।
یہ ایک ڈش ہے جس کو کہتے تو ہیں خورما. اب اس کے کیا کیا لوگ نام بناتے ہیں بتائیں. کافی لوگ اس کو کھیر خورما کہتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ کھیر خورما کہتے ہیں, خے سے مطلب خمرہ کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. مطلب وہ اتنے عجیب و غریب پروناؤنسیشن ہے کہ میں ساری آنر بتا بھی نہیں سکتا. لیکن بہرحال آج شان دسترخوان میں شیر خورما بنانا ہے. بھائی کون کون بنائے گا شیر خورما؟ کون بنا سکتے ہیں یہاں سے؟ شیر خورما بنانے کا اہل کون ہے یہاں سے؟ کپل چاہیے ہمیں, کوئی ہسبینڈ وائف چاہیے. چلیں آپ آئیں یہاں سے, آپ دو آئیں. اور اوپر سے جو بیٹھے یہ ہسبینڈ وائف بیٹھے ہیں ساتھ. یہ بڑی دیر سے کر رہے ہیں, میں پہلے ان کو کون سے والے ہیں؟ کون سے والے ہیں؟ یہ جو کھڑے ہیں. چلے آپ جو ٹھیک ہے, چلیں آ جائیں آپ دونوں. چلو کوئی بات نہیں, ہم تو بلا رہے ہیں. ان کو آپ کو ہم جب سوال جواب کے سیگمنٹ میں آئیں گے تو سوال آپ جواب کو میں ایک خاص انعام دے دیں گے. آپ لوگوں کو بھی. یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا کچھ لیے بغیر. کچھ لیے, سب ہدیے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, السلام علیکم. قرشی جام شیریں کے زیر اہتمام ہے یہ سیگمنٹ. قرشی جام شیریں گلاب اور سندل جیسے قدرتی اجزاء کے 100% خالص ارقیات سے تیار کیا جاتا ہے, اور اس کی تیاری میں پانی کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. جناب آئیے السلام علیکم, مائک لیجئے ذرا. باقی کہاں ہے؟ اچھا آ جائیں بھائی. شیر خورما کیا عام طور پہ عید کی عید ہی پکایا جاتا ہے گھر میں, یا آپ لوگ ویسے بھی کبھی کھا لیتے ہیں؟ کبھی کبھار بنا لیتے ہیں, جب دل چاہتا ہے تو بنا لیتے ہیں. کب دل چاہتا ہے؟ کیا کس طرح کے ہوتا ہے نا, پکوڑوں کا دل بارش کے دنوں میں چاہتا ہے, نہیں, شیر خورمے کا دل کب چاہتا ہے؟ کبھی رات کا کھانا ہو, یا جیسے جمعہ کا خاص اہتمام جمعہ کو کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن منایا کرتے تھے. تو اسی لیے میں بھی یہی کوشش کرتی ہوں کہ شیر خورما یا کوئی سویٹ ڈش جمعہ کے دن بنایا جائے. واہ. اور بھائی صاحب کچھ ہیلپ کرتے ہیں یا بس کھانے کے تک ہی ہیلپ کرتے ہیں؟ آئیے. بس وہ لا کر دیتے ہیں, باقی میرا کام. لا کر دیتے ہیں مارکیٹ سے؟ ہاں سامان. ایک دفعہ گھر میں آ جائے سامان, اس کے بعد سارا کام آپ کا ہے, جی. پھر ان کی ذمہ داری ختم ہے, پھر انہوں نے کھانا ہے صرف. اور کھانے پہ کامنٹ کرتے ہیں یہ زیادہ ہے, یہ کم ہے, نمک زیادہ, نہیں, میٹھا وہ کم, نہیں پتہ نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے کمنٹس. مطلب کیوں آپ نے اس طرح کہا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہوں کہ ان کی ہمت نہیں ہے کہ کیسا نہیں نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, بس یہ کہ ایک فطرت ان کا مزاج نہیں ہے, مزاج نہیں ہے, مزاج ہی نہیں ہے ایسا. اچھی بات ہے. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. شیر خورما گھر پہ آپ ہی کوکنگ کر رہی ہے زیادہ تر؟ یہ بھائی صاحب کچھ نہیں کہتے. ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہو گیا شادی کو؟ 6 سال. اب بھی کچھ نہیں کرتے؟ کھانے کے بعد بھی برتن وغیرہ بھی سارے آپ ہی دھوتی ہیں, اس میں بھی کچھ نہیں کرتے؟ کچھ نہیں کہتے. نہیں یہ سچ آ رہا ہے, شان رمضان میں سچ کھل کر سامنے آ گیا. رات کو دلواتی ہیں برتن دھلواتی ہیں. تو ایسی کون سی بات ہو گئی؟ روز کھا رہے ہو 6 سال سے, ایک دن برتن دھو دیے تو کیا ہو گیا؟ نہیں تو انہوں نے کب کہا کہ 6 سالوں میں ایک دفعہ برتن دھلوائے انہوں نے رات میں؟ دھو لیتے ہیں. کبھی کبھی اتنے اچھے نہیں کہ روز دھو رہے طبیعت خراب ہوتی ہے تو دھو لیتے ہیں اور طبیعت کے مہینے میں 2-3 دفعہ خراب ہو جاتی ہوگی تقریباً. یہ دیکھیں نا, یہ باتیں کہ جو میں جس طرح سامنے لا رہا ہوں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح میں حقائق کو منظر عام پہ لا رہا ہوں آہستہ آہستہ. اچھا اچھا. اور کوئی کچھ مہینے ایسے بھی گزرے تھا طبیعت بس خراب ہی خراب ہو گئی. طبیعت ہے, کیا کر سکتے تو پھر امی کو چھوڑ جاتا ہوں. ہیں؟ امی کو چھوڑ جاتا ہوں میں. امی کیا چھوڑ جاتے پھر آپ کہ یار مجھے برتن نہ دھونے پڑے کم سے کم؟ اچھا ٹھیک ہے. تو پھر تو آپ لوگ جلدی بنا لیجیے گا, اس لیے کہ یہاں پر برتن بھی دھونے ہوتے ہیں ہم نے. تو آج آپ خود دھو لیں گی برتن یا ان سے دھلوائیں گی؟ دھو لوں گی آج تو. آج دھو لیں. آج ٹی وی ذرا عزت کا معاملہ ہے, سب دیکھ رہے ہیں. دھو لیں گے. اچھا اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ پتہ نہ لگے سب کو کہ آپ سے برتن دھلوایا جائے. ٹھیک. او چلو جی, ٹھیک ہے. چلو جی بنائیں, یہ شیر خورما بنائیں, اور اس کی پریزنٹیشن پہ بھی بڑا کوئی خاص قسم کا دھیان دیں, چونکہ پریزنٹیشن کی بنیاد پر ہی ہونا ہے فیصلہ فاتح کا. جو ونر ہوگا آج کے ہمارے کوکنگ شو شان دسترخوان کا, اس کے لیے ہے پیل کی جانب سے یہ مائکرو ویو اوون. پیل کی جانب سے مائکرو ویو اوون ہے, اور رنر اپ کے لیے ہائر کی جانب سے آئرن کا تحفہ ہے. تمام شرکاء کے لیے میزان کوکنگ آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں پر گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی کار بھی ہے. گولڈن سن اسٹیٹ بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل وہ واحد برانڈ ہے جو کہ پروڈکٹ ویٹ میں 100% پورا اترتا ہے. گولڈن سن کی جانب سے ایک کار دی جائے گی. کب کیسے یہ جاننے کے لیے آپ کو کچھ لمحے انتظار کرنا ہوگا, کچھ دن انتظار کرنا ہوگا شان رمضان میں. اس کے ساتھ ہی یہ جے ڈاٹ کی کار بھی ہے. یہ اس پر میرے اور جنید بھائی کے مذاکرات جاری ہیں کہ یہ کسی آپ میں سے کسی کو دینی ہے یا شاید اپنے کو ہوسٹ کو دے دیں اس سے متاثر ہو کر. اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ یہ کس کو دینی ہے اور کیوں دینی ہے. ان کو کن کو, کون ہے یہ جو ایسی ہے, بس یہ ان کا حق ہے اس پہ. مطلب کیوں انہوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا, یہ ہم سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. باقی نہیں کرتے کیا؟ وہی میرا مطلب ہے کہ اچھا ان میں سے کسی کو. اچھا اچھا بھائی, یہ ہے صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی کار, جو کہ 27 رمضان المبارک کو جو ہمارے نعتیہ مقابلے کے جو ونر ہوں گے ان کو دی جائے گی. اس وقت اس کے اطراف میں کچھ اور بھی سرگرمیاں جاری ہیں
जिससे मैं पर्दा नहीं उठा सकता अभी, लेकिन सूफी बनास्पति कुकिंग ऑयल की ये कार 27 रमज़ान मुबारक को दी जाएगी हमारे नातिया मुकाबले के विनर को। और यहाँ पर है जनाब ये क्यू मोबाइल की कार, क्यू मोबाइल की बाइक रोज़ाना हम देते हैं हमारा जो क्विज कंपटीशन होता है शान इल्म उसके विनर को, और क्यू मोबाइल की जो कार है ये दी जाती है हर जुमे को हमारे क्विज कंपटीशन के विनर को, और इसके अलावा मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोगों को। क्यू मोबाइल पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड मोबाइल जिसके इनामात हम लोहे कुरानी और दीगर सेगमेंट्स में आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो जनाब अब एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे देखेंगे आज के हमारे नातिया मुकाबले के कंटेस्टेंट कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कलाम सुना रहे हैं। शान रमज़ान में एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। हमारा नातिया मुकाबले का ये सेगमेंट कि जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ शुरका आते हैं, यहाँ पर नात पढ़ते हैं और आप तयन करेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज से इस ज़िक्र को करने की सादत हासिल की है। आपकी वोट्स की बुनियाद पर इसका फैसला होता है, और 27 रमज़ान मुबारक को जो कोई भी आपके वोट्स की बुनियाद पर फातेह करार पाएगा उसके लिए तोहफ़ा है सूफ़ी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की इस कार का, जो कि 27 रमज़ान मुबारक को दी जाएगी। सूफ़ी जो नाम है एतमाद का। इसके अलावा रनर्स अप के लिए है गाबा नेशनल की जानिब से 4 डोर रेफ्रिजरेटर, और हर बाइक के साथ, और इसके अलावा एक बाइक के साथ वीगा लुब्रिकेंट का कार्टन बाइक है जे डॉट की जानिब से। इसके अलावा क्यू मोबाइल की जानिब से टैबलेट और क्यू मोबाइल की जानिब से मोबाइल सेट्स भी हैं। आज के जो हमारे नात खां हैं हसन साहब, देखते हैं कि उनका कलाम का इंतखाब क्या है और वो किस अंदाज से इस कलाम को पेश करते हैं, जिसके बाद हम आपको टेलीफोन नंबर बताएंगे कि जिसमें आप हसन की फेवर में वोट कर पाएंगे। जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत हफीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीला, खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीला, किस मुँह से बयां किस मुँह से बयां तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना
اپنے محبت کی عطا کرے خیرات مجھے اپنے محبت کی عطا کرے آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدار خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی تہا۔ ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے بھائی جناب حسن صاحب۔ اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اب ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں اور یہ لائنز اوپن رہیں گی کل صبح اذان فجر تک، تو آپ لکھیے BR اسپیس دیجیے، ان کا نام لکھیے یعنی کہ حسن، جس کی سپیلنگ ہے HASSAN۔ آئی ریپیٹ BR اسپیس حسن HASSAN، اور آپ اسے بھیج دیجیے 8038 پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ بہتر انداز سے یہ ہدیہ تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اگر 27 رمضان المبارک کو آپ کے ووٹ سب سے زیادہ ہوئے تو صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی ایک کار آل پاکستان نعتیہ مقابلے کی ہوگی آپ کی۔ اور آج صرف اس مقابلے میں شرکت پر حسن صاحب آپ کے لیے ہے گابا نیسل کی جانب سے سینڈوچ میکر، کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹ، کیو موبائل کی جانب سے موبائل سیٹس، اور صوفی کوکنگ آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی جو کہ جائیں گے آپ کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ آج اس نعتیہ مقابلے میں ہمارے ساتھ ہونے کا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کچھ ننھے منھے بچے، کچھ پیاری پیاری باتیں، کچھ ہلکا پھلکا انداز اور کچھ میٹھی میٹھی گیمز، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ بھئی ہمارے بچوں کے سیگمنٹ پہ تو تالی بجنی چاہیے۔ اچھا بچوں دیکھو، ٹائم کیونکہ ہے کم، آج ہم نے ایک گیم کھیلنا ہے اور جو اس گیم میں جیتے گا اس کو ملے گا ایک کیو موبائل، ٹھیک ہے؟ اور باقیوں کو سب کو ملیں گے یہ گفٹ۔ اچھا اب ہوگا یہ کہ جب وسیم انکل کہیں گے، وسیم انکل، او سوری میرے تو چھوٹے بھائی، جب وسیم بھائی کہیں گے وسیم سے سٹینڈ اپ تو سب کھڑے ہو جائیں گے، اور وسیم بھائی کہیں گے وسیم سے سٹ ڈاؤن تو سب بیٹھ جائیں گے۔ اگر وسیم بھائی نے کہا سٹینڈ اپ اور جو کھڑا ہوگا وہ آؤٹ ہو جائے گا،
ٹھیک ہے نا. یعنی اسٹینڈ اپ پہ کھڑے نہیں ہونا, اسٹینڈ اپ پہ کھڑے نہیں ہونا, ڈاؤن پہ نہیں بیٹھنا, سٹ ڈاؤن پہ نہیں بیٹھنا. جب وسیم بھائی کہیں گے وسیم سے اسٹینڈ اپ, سب کھڑے ہو جائیں گے. جب وسیم بھائی کہیں گے وسیم سے سٹ ڈاؤن, سب بیٹھ جائیں گے. تیار ہیں سارے؟ ٹھیک ہے بھائی, آپ لوگ جج ہیں, ناراض نہیں ہونا اگر کسی کے بچے آؤٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. وسیم بھائی اوور ٹو یو. اچھا شروع کریں جی آڈینس, 1 2. اچھا جی چلیں, غور سے سننا اور دیر نہیں لگانی, جو دیر لگائے گا وہ بھی آؤٹ. چلیں سٹ ڈاؤن. چلو جی آدھے تو اس میں آؤٹ ہو گئے, آدھے تو گئے. میں نے کہا تھا وسیم سے سٹ ڈاؤن. جب ہم کہیں گے وسیم سے سٹ ڈاؤن تب بیٹھنا ہے, اور سٹ ڈاؤن پہ نہیں بیٹھنا. سٹ ڈاؤن. ادھر آؤ, آپ میرے پاس آؤ. چلو بھائی, اب ہم پیار محبت سے بچے آؤٹ کر رہا ہوں نا میں, تاکہ دل آزاری بھی نہ ہو. تم ادھر بیٹھو میرے پاس. جو لوزر تھے نا وہ جنید انکل کے پاس بیٹھے جا کے. آؤ میرے پاس آؤ. یہ بھی بیٹھ گئی تھی, آپ وہاں بیٹھے, وہاں وہ اچھی اچھی کہانی سنائیں گے آپ کو. ان کو بھی ملے گا سب کو انعام. آؤ بیٹھو. جب کہا ہے کہ سٹ ڈاؤن پہ نہیں بیٹھنا پھر بھی بیٹھ رہے ہیں. سٹ ڈاؤن. ارے واہ, اب سیکھ گئے. اچھا چلیں, وسیم سے سٹ ڈاؤن, وسیم سے اسٹینڈ اپ, سٹ ڈاؤن. ہاں یہ ادھر آؤ بھائی, انعام سب کو ملے گا ویسے, کوئی انعام سب کو ملے گا. آؤ بیٹھو. ٹھیک ہے جی. اوکے, وسیم سے سٹ ڈاؤن, اسٹینڈ اپ. ہاں آئیے 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 آئیے. وردی پہن لی ہے لیکن نہیں, لیکن گڈ, اس کے لیے تالی ہونی چاہیے بھائی, اس نوجوان کے لیے. اچھا بھائی, اوہ یہ تو لگ رہا ہے کوئی عالمی مقابلہ ہو رہا ہے نا. ہاں جی. اوکے, وسیم سے اسٹینڈ اپ, وسیم سے سٹ ڈاؤن, وسیم سے اسٹینڈ اپ, سٹ ڈاؤن. ہاں یہ جو اتنا بھی بیٹھ گیا آپ یہاں بیٹھے بھائی. آؤ آ جاؤ, ادھر آ جائیں. یہ ہم کیمرے کے سامنے تو نہیں بیٹھ گئے کہیں, بچے نظر آ رہے ہیں. آ جاؤ, یہ 3 رہ گئے جی. ٹھیک ہے, خیر تو روزانہ ہی کرتے ہیں کام ہم سے, ایسی کیا بات ہے. اچھا چلیں جی, اب 3 لوگ رہ گئے ہیں, آپ مقابلہ سخت ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. سٹ ڈاؤن. اچھا وسیم سے سٹ ڈاؤن, وسیم سے اسٹینڈ اپ, وسیم سے سٹ ڈاؤن, وسیم سے اسٹینڈ اپ, سٹ ڈاؤن. یار یہ تو انہوں نے تو مجھے پھنسا دیا ہے. یہ اچھے تیز ہیں. سٹ ڈاؤن. وہ یہ تو میری بھی نہیں سن رہے. اب کیا کریں, چیل اڑی کبوڑا کھیلیں 3 کے ساتھ, کسی ایک کو دینا ہے کیوں موبائل بھائی. اچھا کیا آؤ بھائی, ان کی وہ کرواؤ یار وسیم بھائی. کیا پگن کی پگائی کراؤ یار ان کی. یار وہ کیسے, مجھے بھول گیا. میں ادھر آ جاؤ, وہ میں کراتا ہوں بھائی. کیمرہ بھائی آ جاؤ بھائی. کیمرہ ہے, کیمرہ 3 آپ کے ساتھ ہے. پگنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا. آؤ جی بھائی, کیمرہ جو رہ جائے گا آخر کے اندر. چلو بھائی ادھر دکھاؤ, وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو. چلو بھائی پگو بھائی. تم رہ گئے. اچھا بھائی آؤ بھائی. اور آڈ ون آؤٹ. اور یہ کیوں موبائل جیت گئے. لائے بھائی لائے, کیوں موبائل. واہ جی واہ, واہ جی واہ, واہ جی واہ. پاکستان کا نمبر 1 برانڈ موبائل کیو موبائل کے ونر ہو گئے آپ. لیکن آپ سب کے لیے بھی کرشی جامع شیری کی طرف سے, گابا نیشنل کی طرف سے اور صوفی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ہمارے والنٹیئرز آپ تک پہنچائیں گے. زبردست, بہت ساری تالیاں. اور آپ سب میں سے شیر خورما کس کو پسند ہے بتائیں. آپ کو پسند ہے. آپ 2 آ جائیں میرے ساتھ. آپ بھی آؤ. اچھا یہ بیٹا, یہ سارے گفٹ جو ہیں یہ ہمارے والنٹیئرز آپ کو پہنچائیں گے. یہاں لا کے رکھ دو, ان کے لیے رکھ دو. اور ان تمام کنٹیسٹنٹس کے لیے بہت سی تالیاں. آؤ آئیے کپتان صاحب. پیل کے مائکرو ویو اوون کے لیے اور رنرز اپ کے لیے ہے ہائر کی آئرن. شیر خورما. ہم پہلے میں دونوں یہاں رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ دکھا دیجئے کہ دونوں کو دکھا دیجئے. ٹھیک ہے. اف آج تو میں ویسے ہی کم سویا ہوں. کھانا نہیں. وہ پیاس جو مجھے عام طور پر 5:30 بجے لگتی ہے, وہ آج 3:30 بجے سے لگنا شروع ہو گئی ہے. تو اللہ خیر کرے. ذرا پہلے آپ دونوں دکھا دیجئے اور اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے دکھائیں گے. دونوں. یہ کس کا ہے؟ کیا آپ کا؟ یہ میرا نہیں, کہ ہمارا ہے بھائی. میرا ہے. ابھی سے انہوں نے کہہ دیا میرا ہے. دکھائیں جی. نہیں فریم نہیں بننا. کس طرح کروں, اٹھا لوں گے دونوں؟ جنید بھائی تھوڑی سی آپ کی ہیلپ چاہیے. اچھا, اس لیے کہ بہت بھاری ہے, بہت گرم ہے. یہ ایک آپ اٹھا لیجیے ذرا, وہ اس میں فریم نہیں بن رہا. اوکے سر. پہلے آپ دونوں دیکھیے, پھر ہم ایک ایک کر کے. اب بتاؤ بھیا. بن گیا. اور ڈاؤن کریں, ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں بھائی. ہو گیا جی. چلو جی وسیم پہلے آپ دکھا. اچھا جی, اب آڈینس آپ نے اپنی تالیوں میں ہمیں پہلے بتانا ہے کہ جن کے خیال میں ان 2 میں سے یہ زیادہ بہتر ہے. یہ آپ کا ہے نا, اور جن کے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے.
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो खेल में हाजिर हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, इससे कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो जनाब आज कौन जीत गया? ये जीत गए हैं हमारी आज की शान दस्तरखान की विनर टीम है आप। आपके लिए है पहल का माइक्रोवेव अवन और आपके लिए हायर की आयरन और इसके अलावा तमाम शुरका के लिए मीज़ान कुकिंग ऑयल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, ये आपके साथ जाएंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये इन्होंने कुछ इसमें कुछ आपकी हेल्प की। मोबाइल खराब हो गया, एक किनका? मोबाइल भी चाहिए। उसके लिए तो जवाब देने पड़ेंगे ऊपर नहीं जाकर। नहीं, एक मोबाइल चाहिए। नहीं देंगे, लेकिन एक आध जवाब देने पड़ेगा ऊपर। मोबाइल तो मिलना चाहिए। क्यों मोबाइल है भाई, मिलना चाहिए। मेरे हस्बैंड का मोबाइल खराब है। जुनैद भाई प्लीज। अच्छा भाई, यहाँ तो झगड़े फसाद शुरू हो गए हैं। मोबाइल तो चाहिए। कोई कह रहे विनर के लिए बाइक रखी थी, कह रहे मोबाइल दे दीजिए वो। तो ये सब है, लेकिन हमने बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत सारे इनामात देने हैं। अभी तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं और हम ब्रेक में अपने प्यारे भाई बहनों से बात करते हैं, मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात करते हैं।